جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم سورہ بقرہ کی اس ٹائم جو ہے وہ مکمل ترجمہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آیت نمبر 1 کی آیت نمبر 40 تک ہم مکمل کر چکے، اب آیت نمبر 40 سے آگے ہم چلتے ہیں، فرماتے ہیں اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو اور مجھے سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم نے جو ہے نا اپنا یہ بات تم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے یعقوب کی اولاد سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے آپ کو جو آیت نمبر 14 میں بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں سے آگے مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو اور مجھے سے ڈرو اور حق اور باطل کو نہ ملاؤ اور دیدو یا نستا حق نہ چھپاؤ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ اب جو ہے وہ نماز آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ آگے بیان شروع کر دیا، حکم لگا دیا، کیا حکم لگایا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اگر ہم دیکھیں کہ نماز قائم کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز آپ کو پتہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ ہم پر جو ہے وہ 5 وقت کے لیے فرض کر دی گئی ہے۔ فرض ایک ایسی چیز ہوتی ہے، جب تک آپ کو اس لفظ کی سمجھ نہیں آئے گی نا، تب تک ہم عمل نہیں کر پائیں گے۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ میں نے ہر حال میں کرنے کا، ٹھیک ہے۔ فرض میں اس کو کہتا ہوتا ہوں فرض از اکول ٹو قرض، ٹھیک ہے۔ جیسے انسان کو اپنے قرض کی ٹینشن ہوتی ہے نا، کہ میں نے کسی کو کچھ قرض دینا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، فرض کریے نا کہ میں نے کسی سے ادھار لی ہے، تو میں نے اس کو یہ واپس کرنے کی ٹینشن جیسے مجھے لگی ہوتی ہے، ایز اٹ از یہی ایگزامپل ہم یہاں پہ بھی لیں گے کہ فرض جو ہے نا از اکول ٹو قرض، لیکن اس کو قرض سمجھ کے پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو شوق سے خوشی خضوع سے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتیں زندگی میں لاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اچھا زکوٰۃ ایک ایسا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرض کیا ہے ہمارے خاص طور پر بڑے صغیر میں جو میں نے نوٹ کیا نا، پاکستان میں بھی اب کچھ تھوڑا سا رجحان لوگوں کا بہتر ہوا ہے، لیکن ہماری میچورٹی جو ہے نا وہ زکوٰۃ کی عادی نہیں، زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو فرض سمجھتے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا سا میں نے بھی معاشرے میں آیا مطلب لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اکثر جو ہے نا وہ پوچھ تاچھ کر رہے تھے، اچھا میرے اتنی یہ مال ہے، کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، معاملہ اللہ رب العزت سب کو جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اب یہ دیکھیں کیسی بات ہے کہ میں نا اکثر ایک میری ایک دوست سے بھی بات ہو رہی تھی، مجھ سے بھی بات کر رہا تھا کہ انسان کا نا ایک واحد رشتہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ دھوکہ تو انسانیت میں بھی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت دکھا دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا ایک رشتہ ایسا ہے کہ اس کے اندر نا ایک جلال ایسا ہے اللہ رب العزت کے رشتے میں کہ اس کی روح سے آواز آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یار نہ بندے ایسا نہ کر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت کو استعمال نہیں آپ کر سکتے، نوز باللہ کر سکتے ہیں لوگ، یار کر جاتے ہیں، کیسے جی؟ اللہ جانتا ہے یار، اس کے ضمیر کو پتا ہے کہ میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں، نوز باللہ وہ اللہ کا نام استعمال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ اب یہ وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ کتاب تو آپ نے پڑھ لی ہے، قرآن مجید کو سمجھ تو لیا لیکن عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تم خود تو پڑھ رہے ہو، لوگوں کو بھی بتا رہے ہو، لیکن عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، یہ وہ واحد آیت ہے جس کو میں نے پہلے بھی بہت سے بیان میں بتایا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ آپ بلیو کریں یہ کہ زندگی کا ایسا پریکٹیکل ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ چیز شامل کر لیں تو آپ کو جو ہے نا وہ پریشانی نہیں لگے گی، غم نہیں لگے گا، مشکل نہیں لگے گی، جیسے کہ صبر اور نماز سے مدد۔ میں نے یہ اپنی زندگی میں قسم سے آزمایا ہے،
بائی گاڈ سے اس طرح سے آزمایا کہ انسان جتنا مرضی پریشان ہے، جب وہ اٹھ کے اللہ رب العزت کے حضور نماز کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اسی چیز پہ جس کے لیے پریشان ہے صبر کرتا ہے نا، ود ان 1 day ود ان 2 day ود ان 3 day اللہ اس کا فیل دکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. دیکھو اگر ہم ایمان لائے ہیں نا، ایمان لے تو ہمارا یہ ہم پر فرض کر دیا گیا ہے یار ہم نے جو ہے نا یہ اس چیز پر بھی ہمارا پختہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کے وعدے سچے ہیں. تو جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ بس صحیح میں بھی صبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد ملے گی. ٹھیک ہے، صبر یہ والا صبر نہیں اور یار میں بڑا صبر کیتا ہے، صبر یہ والا ہے کہ بس خاموشی سے. ٹھیک ہے، ہم صبر کرتے ہیں یا مجھے تو اتنا عرصہ ہو گیا میں صبر کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نواز نہیں ہوگی، یہ صبر نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا تسلیم سر خم کر دینا خود کو بس. ٹھیک ہے، اللہ تیری رہا ہے، تیری طرف کی پریشانی ہے مجھے قبول ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں انہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز بے شک ایک بھاری عمل ہے، لیکن جن کو یہ یقین ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے اور ان کو اسی کی طرف پھرنا ہے تو ان کے لیے جو ہے نا یہ کوئی مشکل کام نہیں. ٹھیک ہے، مطلب کہ اب اگر ہمارے اندر آج اس چیز کا یقین ہو جائے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے حضور واقف لیٹ رہے ہیں تو یقین کریں گے فجر کی نماز میں جو 2% نمازی ہوتے ہیں یہ 100% دوبارہ ہو جائیں گے. یہ جو ہمارے چوکے چراہوں پہ جو جھوٹ غیبت بہتان تہمت زیادتی ناحق کسی کا مال ہڑپ کرنا یہ سارا کچھ سرے عام چل رہا ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا. لیکن کب؟ جب ہمیں اس چیز سمجھ آ جائے گی، کس چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں اپنے رب کی طرف دیکھنا ہے. ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں، ہمیں اپنے اللہ کی طرف دیکھنا ہے. میں کہوں جن کو پتہ نہ کہ میں نے میری طرف دیکھنا ہے تو ان کے لیے نماز کوئی مشکل نہیں ہے، نماز کی پابندی رکھتے ہیں. اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ سارے زمانے پر کوئی تمہیں برائی دی. برائی مطلب کہ بڑا درجہ. ٹھیک ہے، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، ذرا بھر اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہ ہی کچھ لے کر اس کی جان چھوڑ دی جائے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اب یہ دیکھیں میں نے آپ کو بار بار فرمایا جس انسان کو اس چیز کا یقین ہو جائے نا کہ اللہ کے فیصلے سچے ہیں تو اس کو اللہ کا قرآن بھی سچا ہے، اللہ کے رب العزت نے جو فرما دیا وہ بھی سچا ہے، تو یقین کرے وہ اپنی زندگی میں نہ چینج لانا شروع کرتے ہیں. جو بھی اپنے پاس میں کر لیا توبہ کرے گا کہ اگر رب العزت میں آ جائے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی. جو آپ نے کیا نا وہ آپ کو کاٹنا پڑے گا قیامت والے دن جان، جو بھی کیا. اور وہ دن آنا ہے، ہمارا اس چیز پہ کامل یقین ہے. جیسے میں پچھلی آیت میں بھی پڑھا کہ جن لوگوں کو پتا نا کہ انہوں نے اپنے عزت کی طرف لوٹنا تو ان کے لیے نماز بھی کوئی مشکل عمل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی اور ذرا بھر اور نہ کافر کے لیے بالکل بھی جو آپ نے کیا آپ کو اسی کا اجر ملنا. ٹھیک ہے، اور سفارش نہ مانی جائے گی اور نہ کچھ لے کے اس کی جان چھوڑ دی جائے گی. مطلب یہاں پہ تو ہم کہتے ہیں چلو یار پیار محبت کر لو جو بھی معاملہ سارٹ آؤٹ کر لو، لیکن وہاں پہ اللہ کہنے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور نہ ان کی مدد ہو جائے گی، نہ ان کی مدد ہوگی. ٹھیک ہے، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والے سے نجات بخشی کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، تو اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی، یعنی کہ بڑا انعام تھا. اور ہم نے جب تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا. یہ اللہ رب العزت کی مدد ہوتی ہے. اچھا یہاں پہ ہماری آیتوں میں چھوٹی مکمل ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے تمہیں یاد ہے نا وہ قصہ جب فرعون کا لشکر تمہارے پیچھے لگا ہوا تھا تو سیم دریا تھا. یہ میں آپ کو بڑا پیارا ایک واقعہ بتاتا ہوں. سیم دریا چل رہا ہے لیکن جو مسلمان تھے وہ وہاں سے گزر گئے. ٹھیک ہے، جب اسی طرح فرعون کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے وہ جو ہے ان کو وہاں اسی دریا میں غرق کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ اگزامپل دے رہے ہیں کہ بھائی تم وہ یاد کرو تو وہ کس نے کیا تھا؟ وہ میں نے کیا تھا.
ٹھیک ہے، تو اسی لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں جو ہے نا وہ دین کو سمجھنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہماری قرآن مجید ہے نا اس کو صحیح معنی میں جو ہے نا ہم سمجھ لینا تو ہماری زندگی بہت آسان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔